السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، بزم اشرف کی 14ویں مجلس میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج مسائل روزہ میں ہم یہ سنتے ہیں کہ قے ہونے کے بعد قصدن کھا لینا، کسی نے قے کرنے کے بعد قصدن کھا لیا، جان بوجھ کر کھا لیا، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس کو روزے کی قضا کرنی پڑے گی، کفارہ واجب نہیں ہے۔ جان بوجھ کے کھا رہا ہے، اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خود بخود چاہے کتنی بھی قے کرے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو اب اس نے مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کھا لیا تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا بہرحال، لیکن اس کو اس روزے کی صرف قضا کرنی پڑے گی، کفارہ دینا نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور یہ روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ کلی کر رہا تھا اور روزہ بھی یاد ہے اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا، کلی کرتے کرتے، مقصود کلی کرنا تھا لیکن پانی نیچے اتر گیا، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا اور قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو کلی کرنے کا ارادہ تھا، پانی پینے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے اس کا روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا لیکن قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں دوا کا سونگھنا، فرماتے ہیں کہ ایک قسم کی دوا ہوتی ہے جو نوسادر اور چونا ملا کر بنتی ہے، اسے شیشی میں بھر کر ناک سے لگا کر سونگھا جاتا ہے، جس کی تیزی دماغ تک پہنچتی ہے، اس کے سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جواب: اس صورت میں روزہ ٹوٹ گیا، قضا لازم ہے، جیسا کہ در مختار میں ہے کہ روزے کے یاد ہوتے ہوئے حلق میں دھواں جائے، عنبر یا عود کا ہی ہو کیوں نہ ہو، تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا واجب ہوگی۔ جیسے بھانپ لیتے ہیں، اسٹیم لیتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں آج کل بیماری کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے لوگ جو بھانپ لیتے ہیں، جس کو ناس لینا کہتے ہیں، تو اس صورت میں اس کے دھوئیں کی تیزی دماغ تک پہنچ جاتی ہے، حلق کے نیچے اتر جاتی ہے دھواں، تو فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہے، قضا کرنی پڑے گی، اس پر کفارہ نہیں ہے، اس کا خیال رکھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ عمدن کھانسنے سے کوئی چیز حلق کے اوپری حصے تک آ جانا، جان بوجھ کر روزے میں کوئی کھانسا زور سے اور کھنکھاڑا کیا اس نے، تو کوئی چیز معدے سے حلق کے اوپر حصے تک آ گئی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ کھانا اوپر آ گیا ہے اور جان بوجھ کر وامت جیسا کرتا ہے، اس لیے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بلغم کو اندر سے باہر نکال کر تھوک دینا اس حکم میں داخل نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے کی بار بار ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں اگر وہ منہ میں آ کر رک جائے اور اس کو نگل لیا جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی بلغم کو اندر سے باہر نکال کر تھوک دیا تو وہ اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ بلغم کو ہم نکال دیتے ہیں اور یہ نکالنا ہی پڑتا ہے۔ اور ہاں اگر وہ منہ میں آ کر رک جائے اور اس کو پھر نگل جائے تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس کا یہ عمدن فعل ہے، اس لیے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔